سبحان اللہ. اور یہ سیدھے گنبد خضرا میں آ جا. ایمان کی حفاظت کیا بات. سبحان اللہ کی عزت کی قسم صدقے میں گنبد خضرا کے ہوگی. بے شک. سبحان اللہ. ایمان نام ہی ہے محمد رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ اسرت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. نام ہے محمد حق رسول اللہ. آجا گنبد خضرا میں آجا. گنبد خضرا میں ایمان کی حفاظت. بے شک. بولیے کیا؟ ایمان کی حفاظت. ایمان کی حفاظت ہوگی. ایمان کہاں ہوگی؟ ایمان کی حفاظت گنبد خضرا میں. ایمان کی حفاظت درود و سلام میں ہوگی. بے شک. بولیے ایمان کی حفاظت درود و سلام میں ہوں. ایمان کی حفاظت. آج آپ گنبد خضرا داخل ہو جاؤ. اب آ گیا ایمان. کہاں سے چلا تھا؟ چلا کہاں سے تھا؟ کیا بات ہے. پھر آیا کہاں ہے؟ سبحان اللہ. بولے پھر آیا. میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے منبر سے یہ میرا گھر سبحان جو اللہ. گزرا ہے یہاں سے یہاں تک ریاض الجنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ریاض الجنہ. الجنہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ ہے. دیکھو جانے والے گئے, اللہ ان کو اور لے جائے. آمین. گئے وہاں سجدے کی عبادت. کیوں؟ یہ ریاض الجنہ. یہ کیا ہے؟ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. سبحان اللہ. یہ جنت کا باغ ہے. بولیے جنت کا باغ ہے. میں بہت بڑی بات سنانے والا ہوں. زندگی بھر یاد رکھو کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہم غور سے سنو, سمجھ میں آ جائے, یاد رکھو. اب تم سے کیوں کو اللہ سے کہہ کے پروردگار ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا. آمین. اب بھی پڑھیے اللہم صلی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ریاض الجنہ. یہ جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاری. جب زمین کو اللہ نے پھیلایا تو یہ حصہ زمین کا جب وقت آیا تو اللہ نے جنت سے یہ زمین اتار دی. سبحان اللہ. ریاض الجنہ جو ہے وہ جنت سے اتارا ہوا حصہ ہے. اتنا سبحان اللہ. وہ زمین کا حصہ نہیں ہے. غور سے کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بات نہیں ہے. یہ کہو کہ ہماری پہنچ نہیں ہے. واہ واہ واہ. کیا بات. اتنی کتابیں ہم نے دیکھی نہیں, ویسے علماء کے پاس ہم بیٹھے نہیں, اللہ والوں کے خدموں میں زانو ادب طے نہیں کیا, کسی کی آنکھوں میں دیکھا نہیں ہے. کیا بات. تو یہ میں تجھے کون پلائے گا؟ کون پلائے گا؟ کہاں سے آئے گی؟ یہ محبت رسول کی میں ہے, بے شک. یہ عشق الہی کی میں ہے. اللہ کو سلامت رکھے. آمین. اللہ جتنے آنے والے میری ماں بہنیں ہیں, یہ حضرات ہیں, اللہ انہیں صحت کاملہ. آمین. آمین. صرف اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھکنے والا بنا ہے. بے شک. کسی اور در کے آگے جھکنے والا نہ بنا. رب نے. ہم وہ ہیں جو درمیان میں پتہ نہیں کیا بول جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ پڑھیے اللہم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ جو حصہ زمین ہے جنت کی کیاری, جب زمین کو اللہ نے پھیلایا تو یہ حصہ زمین کا نہیں ہے, یہ حصہ اللہ نے جنت سے اتارا. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں ریاض جنہ. جنت سے اتارا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ سمجھو, اب جب قیامت قائم ہوگی میدان محشر, قیامت میں زمین پڑھائے نا اذا زلزلت الارض زلزالہا, کہ پہاڑ نہیں روئی کے گالے بنیں گے, آسمان زمین سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا, سب ختم کر دیا جائے گا. زمین پہ قیامت برپا ہوگی. قیامت زمین پہ ہوگی. بولیے قیامت زمین پہ ہوگی. جنت پہ نہیں. کیا بات. بولیے جنت پہ نہیں. بھائی جنت میں تو جانا ہے. بے شک. بولیے جنت میں تو جانا ہی ہے. جانا ہے. جنت پہ قیامت نہیں آئے گی. قیامت زمین پہ. بے شک. قیامت بولیے زمین پہ. زمین پہ آئے گی. زمین کو لپیٹ دیا جائے گا. بے شک. کوئی نام و نشان نہیں رہے گا. نفس نفسی کا عالم ہوگا یہ زمین پر, زمین والوں کے لیے. بے شک. مگر جب یہ قیامت ہوئے گی تو وہ حصہ زمین جس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں وہ جنت سے اتارا گیا. بے شک. جب زمین کا حصہ ہی وہ نہیں ہے تو اس پہ قیامت نہیں آئے گی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کیا نقطہ ہے, کیا نقطہ ہے. سبحان اللہ. کوئی بات غلط ہے؟ وہ حصہ زمین پر قیامت نہیں آئے گی. جب اس پہ قیامت نہیں آئے گی, کہاں سے کہاں تک؟ رسول اللہ کے جو اب مدار مقدس حجرے سے لے کے منبر رسول بے تک, شک. اس پہ قیامت ہی نہیں آئے گی. کیا بات. اس پہ قیامت ہی نہیں آئے گی. قیامت ہی اس زمین کو لپیٹا ہی نہیں جائے گا. قیامت ہی نہیں آئے گی
تو پھر ایمان کی حفاظت وہاں نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ کیا بات! سبحان اللہ! اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جس نے اپنا تعلق رسول سے مضبوط کر لیا، بے شک. جس نے اپنی نسبت جشن میلاد کے ذریعے رسول سے جوڑ لی، وہی تو میں بتا رہا ہوں. بے شک. صلح حدیبیہ میں 1500 صحابہ کا عمل ہے، ایک دو کا نہیں کیا بے شک. کہ بھئی کوئی جذبات میں کرا ہوگا، کوئی یوں کرا ہوگا، کوئی یوں کرا ہوگا. یہ کہہ کہ تم آگے بڑھ جاؤ. 1400 سے 1500 صحابہ کا عمل، سبحان اللہ. جس میں خلفائے راشدین، سبحان اللہ. عشرہ مبشرہ، 313 بدری صحابہ، میں کتنے کے نام صبح کے، ان کا یہ عمل ہے کہ رسول اللہ کے اطراف چکر لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. بولیے چکر لگا رہے ہیں. جب بال مبارک نکل گئے تو آپس میں دوڑ پڑے لینے کے لیے. ایسے دوڑے جیسے آپس میں لڑنا پڑے مقابلہ. سبحان اللہ. یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے منہ مبارک بال مبارک حاصل کیا وہ حضرت ابو طلحہ ہے. سبحان اللہ. کوئی خالد بن ولید ہے جو لے کے اپنی ٹوپی میں سی لیتا ہے. سبحان اللہ. کوئی امیر معاویہ ہے، بہت نام لیتے ہو نا، سنو. امیر معاویہ ہے جنہوں نے آثار کو سنبھال کے رکھا، ناخن مبارک کو سنبھال کے رکھا. سبحان اللہ. رسول کے ناخن کس نے مبارک. کس نے امیر معاویہ. ناخن مبارک ان کے پاس رسول اللہ کے ہیں، بال مبارک ہیں، اور وہ وصیت لکھ دیتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں دفن کر دو تو یہ ناخن میرے پلکوں پر رکھنا. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کے ناخن ہے، میرے پلکوں پر رکھنا. پوچھو امیر معاویہ سے، کیا آپ صحابی رسول ہیں، کاتب رسول ہے، کاتب وحی ہے، سب کچھ ہے، عمل ہے، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بے شک. سب کچھ کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے کیا بات ہائے ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ کیا ہے؟ یہ شرعی عمل ہے. کیا بات! یہ جشن میلاد کیا ہے؟ سبحان اللہ. پوچھو امیر معاویہ سے کہ مر گئے تو رسول اللہ کے ناخن کیا بات! آنکھوں پہ رکھنا یہ کس نے بتایا ہے؟ کیا بات! بولیے یہ کس نے بتایا؟ یہ رسول کے آثار میرے سینے پہ رکھو اور مجھے دفن کر دو. پوچھو تو کہے کہ تمہیں کیا معلوم، جو میں ہوں سو وہ ہوں. یہ ناخن مبارک یہ رسول کی نسبت ہی تو مجھے بخشوائے گی. بے شک. سبحان اللہ. یہ تو مجھے بخشوائے گی. سمجھ گئے آپ؟ بے شک. محبت دلیلیں ڈھونڈتی ہے. نادانو، خود رسول اللہ دلیل اللہ کی، بے شک. برہان ہے اللہ کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے برہان. بولیے برہان. یہ اللہ کے برہان ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم تمہیں کیسے مانیں؟ تم جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو دکھتا ہی نہیں ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا. تو رسول اللہ کے اللہ نے فرمایا کہ اب کیا بولوں ان کو؟ یہ بول رہے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہو جو نظر ہی نہیں آتا، جو دکھتا ہی نہیں، جو سنائی نہیں دیتا. تو اللہ نے کہا کہ اب ان کو کچھ مت بول، میرے حبیب تو ان کو بول کہ میں اللہ کی دلیل ہوں. بے شک. سبحان اللہ. میں اللہ کی دلیل ہوں. دلیل ہوں. آؤ مجھے دیکھ لو، مجھے مان لو. رسول اللہ فرماتے بے شک. مان لو. مجھے مان لو. مجھے جو مان لیا اس نے رب کو مان لیا. بے شک. سبحان. مجھے سن لو، میرا بولنا ہی اللہ کا بولنا ہے. بے شک. حق. یہ دلیل ہے. بولیے سچ سچ. بولیے. یہ دلیل ہے. یہ جملہ تو دے رہا ہوں آج یہ سے دلیل ہے. تو جو بھی بحث کرتا ہے دعوے سے نہیں دلیل سے کرتا ہے. کیا بات! آج دلیل کو کمزور کر کے توحید کو خالص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پہ محنت کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ یہ کیا ہے. ان کی عظمت کو کم کر کے توحید خالص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سنو، یہ خالص نہیں ہو رہی ہے، توحید دلوں سے نکال لی جا رہی ہے. جو بھی بحث کرتا ہے وہ دلیل سے، بے شک. دلیل گئی تو دعویٰ خود بخود. خارش. اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے. آمین. پڑھیے اللہم صلی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ایمان کی حفاظت کا نام محمد رسول اللہ. ایمان کا نام بولی. ایمان کا نام محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. درود شریف پہ بات سنا کے بات ختم کریں گے. اللہ ہم سب کو کیا کرے، دین و ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آمین. آمین. مقدس لوگ جو بیٹھے ہیں اللہ ان کے آنے کو بیٹھے کو ان کو بولنے کو ہمارے قبول فرمائے. آمین. ہر روز اللہ کے بندے اور بندیاں جو بھی درود پڑھتی ہیں رسول اللہ کے سامنے، ادھر درود آپ کا پڑھنا ختم ہوا، آپ 100 دفعہ درود پڑھیں، آپ 50 دفعہ، 300 دفعہ، 1000 دفعہ آپ کا پڑھنا ختم ہوا کہ فرشتے لے جا کے رسول اللہ کے سامنے پیش کریں. سبحان اللہ. کچھ اب یہ دیکھیے
مرزا انور بیگ ولد مرزا صفدر بیگ دبران کی فلاں گلی میں فلاں محلے میں یا رسول اللہ اس کا گھر ہے. میں جیسے سنا رہا ہوں ویسے ہی بے شک. انہوں نے آپ کو یا رسول اللہ یہ تحفہ بھیجا ہے. سبحان اللہ. ہر روز پیش ہوتا ہے. بولیے روز پیش ہوتا ہے. بھائی جب بھی بندہ پڑھتا ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے. ادھر بندی پڑتی ہے پھر آپ کا نام, آپ کے باپ کا نام, آپ کہاں رہتی ہیں وہ پتے کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان یہ بات سمجھ گئے؟ اب اس کو رکھو. اب یہ بات سنو. حضرت ابو سفیان الثوری, کیا بات ہے. بولیے حضرت ابو سفیان الثوری بہت بڑے فقیہ, سبحان اللہ. مفسر, امام اعظم کو استادوں میں کام ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا محدث اور مفسر اور فقیہ شاید پوری دنیا پیدا کرے جس کا نام ہے ابو سفیان الثوری. لیجیے نام ابو سفیان الثوری. آخر تک نام لو. ابو سفیان الثوری. مرتے وقت کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ان کے نام لینے سے مرتے وقت کلمہ زبان سے نکلتا نکلتا ہے. بے شک. خود بخود جاری ہوتا ہے. بے شک. نہیں نکلتا نہیں تو ایڑے رگڑتے ہیں, کلمہ نہیں نکلتا. کلمہ نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اللہ والوں کے نام لیا کرو. بے شک. بہت بڑے علم والے کا نام دنیا ہے عرب و عجم جس کے علم کو خراج پیش کرتی ہے, سبحان اللہ. اس کا نام ہے حضرت ابو سفیان سفیان. الثوری. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کر رہا ہوں, میرے سامنے ایک جوان ہے, وہ صرف درود پڑھ رہا ہے. کیا ہر قدم پہ درود پڑتا ہے, ہر قدم پہ درود پڑتا ہے, ہر قدم پہ درود پڑتا ہے. پورے طواف کے دوران میں دیکھتا رہا وہ صرف درود پڑھتا رہا, صرف درود پڑھتا رہا. ذرا غور سے سنو, ابھی بات ختم ہو رہی ہے. بے شک. کیا لے کے جاؤ گے اپنی اپنی جھولیوں میں میں نہیں جانتا عرض سے کیا ملنے والا ہے. بے شک. کیا بات. ہم کیا, ہمارا علم کیا, ہماری حیثیت کیا, ہماری عقلیں کیا, ہم کیا دے سکتے ہیں دنیا دار کو, دنیا والا لوگوں جس سے بھیک لینے آئے ہو وہ تاجدار کائنات ہے. بے شک. سبحان جس کا اللہ. صدقہ لینے آئے ہو وہ اللہ کا حبیب ہے, سبحان اللہ. وہ محبوب خدا ہے, وہ رحمت للعالمین ہے, وہ شفیع المذنبین ہے. کہا کہ مولا میں بڑا گناہگار ہوں, بے شک. تو آواز آئی گنبد خضرا سے کہ نہیں جانتا میں شفیع المذنبین ہوں. سبحان اللہ. کیا ہوگا قیامت میں؟ تو آواز آئے گی میں رحمت للعالمین عالمین ہوں. ہوں. سبحان اللہ. کیا کہاں رہوں گا میں؟ روز محشر میں نفس نفسی ہوگی. بے شک. تو کہا کہ تجھے نہیں معلوم میں جدی حسن والحسین ہوں. سبحان اللہ. بولیے جدی حسن حسین ہوں. جو حسن حسین آل رسول کے قدموں سے لگ گیا وہ سیدھے میرے قدموں تک آ جائے گا. بے شک. ہر کمال ہی کشفت تجا بجمالہ حسن جمیع و خلالہ صلو علیہ وآلہ الا اللہ. ہر مجلس میں بولتا ہے, شاید پھر دیر تک ہو رہا کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت سعدی علیہ رحمہ کی ربائی ہے جو درود اللہ اس کے رسول کو بے شک. پسند ہے. بے شک. نہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں نا بھائی, بے شک. بہت پسند ہے اللہ کے رسول کو پڑھیے. کیسے جملے ہیں معلوم ہے؟ کمال بلندی ہو رسول کے بغیر کوئی نہیں کوئی نہیں سکتا. سکتی. بے شک. کمال کمال ہی نہیں ہے. سعدی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا, بارہا سن چکے ہو پھر سنو. لکھا 3 شعر ہو گئے, چوتھا نہیں آ رہا ہے. میں آج کی بات کے لیے سنا رہا ہوں. چوتھا نہیں آ رہا ہے, چوتھا نہیں آ رہا ہے, چوتھا نہیں آ رہا ہے. رات گزر رہی ہے, رات گزر رہی ہے, رات گزر رہی ہے. اللہ والوں کی ساری راتیں رسول کی آپ میں گزر دی ہے. کیا بات بے ہے. شک. روز جشن میلاد بولیے, سبحان اللہ. ملاد. روز رسول کی آپ میں گزر دی بے ہے. شک. ہم تو ایک رات گزار رہے ہیں. صحابہ نے منایا تھا کیا جشن میلاد؟ صحابہ جس طرح مناتے تھے لوگوں ہم کیا منا سکتے کیا ہیں؟ ہونا کیا بات ہے. صحابہ کا میلاد منانا یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تیری سنگت میں جو آئے, تیری صحبت میں, تیرے قدموں میں جو آئے تو سر سے کفن باندھ کے آئے. بے شک. تو ایک اشارہ کر کہ ہم اپنے سروں کو تن سے جدا کر کے تیرے قدموں بے میں شک. تو اشارہ کرے گا تو سامنے کون ہوگا ہم یہ نہیں دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے کہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے. کیا بات ہے. تو اشارہ کر, وہ ان کی میلاد تھی. بولیے وہ ان کی ملاد. ہم تو کھانا پکا کے کھلاتے ہیں, غریب خود کھاتے ہیں, تھوڑا بہت میٹھا تقسیم کرتے ہیں. ہم اتنے 1400 برس کے بعد کیے, اسی کو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کیا مناتے ہیں.
ان کا منانا کیا تھا؟ وہ روز مناتے تھے. بے بولیے شک روز مناتے تھے. طریقے بدلتے ہیں. بولیے مناتے تو وہ بھی تھے, منا تو ہم بھی ہم بھی ہے بے شک. نہیں. پہلے کھجور کے پتے ہوتے تھے مسجد نبی پہ, کچے مکان, کچی دیواروں کے چھت وہ زمانے میں, وہ تھے مکان اس زمانے میں. آج مکان کیسے ہیں؟ بولیے. وہ زمانے میں سواریاں اور تھی, آج کی سواریاں اور ہے مگر جب بھی مکان تھے آج بھی مکان ہے کہ بے نہیں؟ شک. آج ایسی عالیشان مکان بنا کے ہم یہ کہیں کہ بھائی صحابہ ایسے مکانوں میں تھے. کہا کہ نہیں, انہوں اس زمانے میں جو مکان تھے وہ مکان میں تھے کہ بے نہیں؟ شک بے شک حالات بدلتے ہیں, زمانہ آگے بڑھ رہا بے ہے شک. تو طریقے بدلتے ہیں. بولیے طریقے بدلتے ہیں. وہ جشن میلاد مناتے تھے, ان کا طریقہ اور تھا. اب ہمارا اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارا طریقہ اور ہے کم سے کم سال میں ایک مہینہ آتا ہے, وہ مہینے میں کچھ دن کچھ راتوں میں جاگ کے ایک رات رسول اللہ کے نام سے جاگ کے کہتے ہیں ہم جشن میلاد منا رہے ہیں. ان کی برابری ہم کیا کر سکتے کیا ہیں؟ کر سکتے تھے؟ بولے ان کے برابری کیا کر سکتے؟ ارے وہ لوگ تو پوچھئے, وہ لوگ تو اللہ نے کہ رسول نے فرمایا میرے صحابی میرے اصحاب جتنے ہیں وہ آسمان کے چاند کے ستارے جیسے ہیں. سبحان اللہ. وہ جنتی ہیں, وہ بخشے ہوئے ہیں, جو بھی ان کے راستے پر چلے گا وہ نجات پا جائے گا. کیا بات. ہمیں ضرورت ہے منانے کی. بولیے بے شک ہمیں ضرورت ہے منانے کی. کہ نہیں؟ بے شک. بڑی اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آل محمد. جو سنا رہا تھا حضرت ابو سفیان سوری کی بات, ہر ختم پہ کرو, ہر ختم پہ درود. درود. طواف جب ختم ہو گیا تو ہم نے آ کے کہا وہ جوان سے حضرت ابو سفیان نے کہ میں دیکھ رہا ہوں جوان تجھے کہ تو ہر قدم پہ درود سلام پڑھتا ہے, ہر قدم پہ درود سلام پڑھتا ہے, کیا تجھے دوسری دعائیں یاد نہیں ہیں؟ دوسری چیزیں تو نہیں جانتا یا پھر چاہ کے تو نہیں پڑھتا؟ کیا بات. بولے یا پھر تو چاہ کے نہیں پڑتا. چاہ کے نہیں پڑھتا. کیا بات کیا ہے کہ صرف درود و سلام ہی تو پڑھتا ہوا مجھے نظر آتا ہے, دوسری چیز کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے؟ میری ماں میں نے سے خواہش ہے کہ اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا نقش قدم اپنا لیا. آمین ثم آمین. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر آپ نے نام سنا ہے؟ زہد الانبیاء ان کا خطاب ہے. سبحان اللہ. نظام الدین اولیاء جیسا ان کا مرید ہے. سبحان اللہ. ہندوستان بالخصوص دکن پہ جس کا احسان ہے. احسان ہے بے شک. ابو الحسن علی ندوی علی میاں نے کہا کہ نظام الدین کی بات آتی ہے تو زبان بند ہو جائے. ہاں ہاں. کیا بات. حق تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. بے شک حق تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. اللہ آپ کو سلامتی ہے ایمان عطا فرمائے. آمین. حضرت بابا فرید نے اپنی امی سے کہا اما جان ذرا غور سے سنو کہ میں جب سے ہوش میں آیا ہوں آج تک میری نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. کیا بات. سبحان اللہ. بولیے نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. کہ یہ نہ بہکانا کہ بھئی یہ بہت بولتے رہے 2 گھنٹے تک مگر نماز کے لیے نہیں بولتے. کیا بات. ارے نماز تو فرض ہے لوگوں. بے شک بولیے نماز تو فرض ہے. کہ نہیں؟ بے شک. آپ نے شادی کی نا, اب بولتے پھرتے مائک لے کے میں میری بیوی کو پال رہا ہوں, میں میری بیوی کو پال رہا ہوں, بولتے آپ. کیا بات. انہیں پکڑ کے پوچھے گا تو کس پہ احسان کر رہا ہے؟ کیا بات. مجھے سمجھ رہا تو احسان کر رہا ہے کسی پہ؟ نہیں. ارے وہ تو فرض ہے بابا. بولیے وہ تو فرض ہے. سب جانتے ہیں کہ کیا عمر سے فرض ہوتی ہے نماز, تو کب تک ہوتی ہے؟ کیا بات. بیمار ہو تو پڑھنا ہوگا, حالت جنگ میں ہو تو پڑھنا ہوگا, فریش ہو تو پڑھنا پڑھنا ہوگا. ہوگا. ہما وقت تجھے نماز سے نہ کسی کو چھوٹ تھی نہ چھوٹ ہے. نہیں میرے پیر پیران پیر غوث اعظم دستگیر دستگیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہے کہ اچانک میں عبادت میں مصروف ہوں, اللہ والے رات کو عبادت کرتے ہیں بے شک. کہ سو جاتے ہیں. کیا بات. جو سو جائے وہ ولی نہیں ہوتا. کیا بات. بے شک بولیے جو سو جائے وہ ولی نہیں ہوتا. جو در در پھرے وہ ولی نہیں ہوتا. جو چندہ مانگنے بھیک مانگتے تیرے گھر کے اطراف پھرے وہ ولی نہیں ہوتا. نہیں ہو سکتا. جس کو اس کا در مل گیا ہے وہ در در نہیں نہیں پھرتا. ہوتا. بے شک بے شک.
میرا پیر دستگیر ہے، حق پیرانے پیر ہے، آدھی رات کو ہاں 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 عبادت میں مصروف ہے، اچانک ایک نور کے جیسا روشنی چمکی، اس میں سے آواز آئی، کہا کہ عبد القادر تیری عبادتوں سے میں خوش ہوا، لا حول ولا قوة تیری عبادتوں سے میں راضی ہوا، خوش ہوا، میں تیرا رب بول رہا ہوں، جا آج سے تجھ پہ نماز معاف، لا حول ولا قوة آج سے تجھ پر نماز معاف۔ تو حضور شیخ عبد القادر نے کہا ایک لمحے میں خیال آیا، کیا شاید ہم ہوتے تو بہت جاتے، اللہ کے ولی کو اللہ بچاتا ہے، بے شک اللہ کی حفاظت میں وہ ہوتا ہے، بے شک بولے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، وہ تنہا نہیں ہوتا نا، بے شک وہ جنگل میں رہے یا بیابان میں یا آبادی میں رہے یا مکان میں، وہ جہاں رہے وہ تمہارے ساتھ چلتا پھرتا رہے، یا گلیوں میں نظر آئے یا تمہارے گھروں میں، وہ جہاں ہوتا ہے اکیلا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، بے شک بولیے اکیلا نہیں ہوتا، ہجرت کر رہے ہیں ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ، حضرت ابو بکر کبھی سامنے آ رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں رسول اللہ کے، کیا کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر آ رہے ہیں، یہ عاشق ہے نا بھائی، اپنے عاشقی کا ثبوت دے رہا ہے۔ ابو بکر یہ کیا کر رہا ہے، کبھی سامنے آتا ہے کبھی پیچھے کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا رسول اللہ مجھے خیال آتا ہے کہ سامنے سے کوئی دشمن آپ کو تیر مار دے میرے سینے پہ آئے، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ مار دے تو میں پیچھے آ جاتا، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ دائیں سے ادھر ادھر میں یہ دوڑتا پھرتا ہوں، تو میرے رسول نے میرے آقا نے مسکرا کر کہا، جشن میلاد جس کی منا رہے ہیں انہوں نے مسکرا کر کہا، ابو بکر تو کیا سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں؟ سبحان اللہ، بولیے میں اکیلا ہوں، نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، بولیے اللہ میرے جماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تنہا نہیں نہیں ہوتا۔ ہوتا، بے شک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار کی احمد، مرحبا، سردار کی احمد، مرحبا، مکہ کی احمد، مرحبا، مدنی کی احمد، مرحبا، سب چوم کے بولو مرحبا، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں اتنی رات ہو گئی ہے مگر پھر بھی عاشق اپنا ثبوت دیتے بے شک ہیں کہ وہ رات ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی، کیا وہ بات، تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے ابھی ابھی بیٹھے ہیں۔ بے شک اگر ہے آپ کے اندر بصیرت تھوڑی سی بھی روشن، ضمیر زندہ ہے، بولیے زمین زندہ ہے، مردہ نہیں ہوا، کیا بات، یا کسی کی چوکھٹ پہ رہن گروی نہیں رکھا، کیا بات، زندہ رکھا ہے صدقہ رسول کا کھا کر، تو ذرا نظر ڈال کے دیکھو کیسے چہرے چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مبارک ہے جشن میلاد میں آنے والوں، سبحان اللہ، اللہ تمہارے اور تمہارے اہل اولاد کو سلامتی عطا فرمائے۔ آمین، آمین، ہے کہ نہیں؟ بے شک میں کیا سنا رہا تھا کہ حضرت بابا فرید بنی حضرت بابا فرید، ماں بہنوں کے لیے خاص کہ وہ بھی اتنی رات تک جاگ رہی ہے، تو ایک میلاد کا جملہ صدقہ ہونے بھی کہ حضرت بابا فرید اس سے پہلے پیران پیر دستگیر سامنے نور میں سے آواز آئی کہ جا میں نے نماز معاف کی، تو چونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے نا، فوراً اچھا مجھ پہ نماز معاف اگر رسول اللہ پہ نہیں ہوئی، کیا بات، بولے کس پہ؟ رسول اللہ پہ نہیں، رسول اللہ پہ نہیں ہوئی تو میں کون ہوں؟ فوراً سمجھ گئے، کہا کہ چل مردود تیری چال میرے آگے کامیاب نہیں ہو سکتی، پڑا لا حول ولا لا قوت الا باللہ العلی العظیم، غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ کی مدد، کعبہ امام مدد، سبحان اللہ، جشن میلاد ہے، بے شک سب سے جشن میلاد کی خوشی سوائے عزازیل یعنی شیطان اور مردود کے باقی سب مناتے ہیں، بے شک اسی کو تکلیف ہوتی ہے، بولیے اسی کو تکلیف ہے، وہی جل بن جاتا ہے۔ کائنات رقص کر رہی تھی جب رسول تشریف لا رہے تھے، سبحان اللہ، یہ مشارق و مغارب میں سر پہ خاک ڈالے بھاگ رہا تھا، چلا رہا تھا، رو رہا تھا کہ ہائے برسوں کی محنت میری خاک میں ملانے والا آ آ رہا، گیا، وہی ایک تھا، اب وہی ایک ہے۔ اب میں کتنی باتیں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، کس سے ملانا ہے، بے شک ذرا یاد دلاتے جائیے، بھئی یہ بات پوری ہو جائے۔
اب جب شیطان نے کہا کہ لاہور پڑھتے ہی وہ اپنی اصلی شکل میں آیا، آ کے اس نے کہا کہ اچھا اب دوسری چال اور خطرناک، وہ چال میں ہم آ رہے ہیں، یعنی علماء بڑے بڑے علماء آتے ہیں، اس میں سلوک کی منازل طے کرنے والے آتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں، یہ چال میں پہلی چال میں تو سب تھے، اب دوسری چال میں اب دوسرا تیر پھینک رہا ہے، ہاں عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، بولے تیرے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا. ہمارے پاس دیکھو آپ کبھی ہمارے پاس جو عالم ہوتے ہیں نا وہ سینہ تان میں عالم ہوں، بولے میں عالم یہ سمجھ جاؤ کہ یہ خاک میں ملنے اللہ والا والا ہے. عالموں کا لہجہ ہی بدل جا رہا ہے آج کل. تو اب یہ تیر پھینک رہا ہے، یہ چال ہے سب تیرے علم نے تجھے بچایا. اب حضرت پیرانے پیر نے کہا کہ یہ تو اس سے بھی بڑی چال چل رہا ہے. فوراً کہا کہ مردود میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، اس کے فضل نے مجھے. بے شک سبحان اللہ. غوث اعظم بمنے بے سروسامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد. اس کے فضل نے مجھے بچایا، بچایا. سبحان اللہ. اسی کے فضل نے ہمیں گھروں سے نکال کے جشن میلاد میں لایا. لایا. بے شک اب اس کا فضل لے کے ہمیں اٹھنا ہے. نہ ہے. بے شک اس کا فضل جب ہوتا ہے تو وہ حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے. بے شک. تو وہ چیخ مار کے مردود نے کہا، شیطان نے کہ ہائے ہزاروں لاکھوں کو میں نے برباد کر دیا مگر تیرے پاس میری کچھ نہ چلی. کہا کہ نادان میں ہی نہیں، میرے ماننے والوں پہ بھی تیری نہیں چلے. بے شک سبحان اللہ. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا. ہاں 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 ہاں. آؤ سنو میری ماں بہنوں، بابا فرید نے امی جان سے کہا کہ اماں میں جب سے ہوش میں آیا آج تک میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. تو اماں نے کہا، حضرت بابا فرید کی والدہ محترمہ اور معظمہ نے کہا کہ بیٹا سن، بے شک تیری نماز تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، یہ صحیح ہے، مگر تیرا تو کمال ہے ہی، مگر اس سے بڑھ کے میرا کمال ہے. کیا بات. سبحان اللہ. کیا کہا کہ جب بھی تو بچہ تھا، پیدا ہوا تھا، تو روتا تھا، میں تجھے دودھ پلاتی تھی. مگر سن فرید کہ جب بھی تجھے دودھ پلاتی تھی پہلے وضو بناتی تھی، پھر آ کے تجھے دودھ پلاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے دودھ کا یہ کمال ہے کہ آج تک تیری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. میری ماں بہنوں، اگر آپ سدھر جاؤ گی، نمازی بن جاؤ گی، گھر میں تلاوت قرآن ہوگا، شریعت ہمارے گھروں میں داخل ہوگی، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے بچے جو پرورش پا کے آگے بڑھیں گے وہ امام حسین کے غلام بن بے جائیں گے. شک سبحان اللہ. دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بھی کرے گا. بے شک. کیا بات. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے. آمین. نہیں مجھے سنانا تھا، آؤ میں جو سنا رہا ہوں بات ختم کروں. درمیان میں جو ادا نے رکھی تھی وہ بھی پوری کہ جب یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کرتے تھے تو صرف تعلیم ہوتی تھی، قرآن اٹھا کے دیکھو توحید کی دوہرا رہا ہوں سمجھ میں آ جائے، بے شک. تقوی کی. اور جب یا ایھا الذین آمنوا تو رسول کا ادب بتایا جاتا، رسول سے محبت بتائی جاتی کہ رسول کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے قرآن میں. کون بتا رہا ہے بولیے؟ کون بتا رہا ہے بولیے؟ اللہ پاک. اللہ بتا رہا ہے بولیے. اللہ پاک. لوگوں تمہیں کچھ عقل سمجھ بھی ہے یا نہیں ہے؟ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں پروٹوکال کیا ہے پوچھئے. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے سیکریٹریاں بتاتے ہیں کہ ان کے کیا بات. کدھر ہے دماغ؟ سمجھ میں آئی بات؟ بھائی منسٹر کے پاس، کوئی سی ایم کے پاس آپ جا رہے ہیں چیمبر میں ملنے، باہر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے کیسی بات کریں. کیا ہے پروٹوکال؟ پروٹوکال کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کس کا نام کہاں لکھنا ہے، کس کا نام کہاں لکھنا ہے، کس کو پہلے بلانا ہے، کس کو بعد میں بلانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، یہ پوری باتیں کون طے کرتا ہے؟ بولیے بولیے لوگوں. میں تشبیہ اور مثال نہیں دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں بلا مثال اور بلا تشبیہ. بے شک. بڑے لوگوں سے ملنے کے آداب ان کے رہنے والے ان کے ساتھ پرسنل سیکریٹریز بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر کیا جائے. اب مجھے بتاؤ کہ قرآن کیا بول رہا ہے؟ اللہ کا کلام اللہ بتا رہا ہے کہ خبردار جب ان کے پاس آؤ تو زیادہ دیر مت بیٹھنا. کیا بات. رسول کو میرے تکلیف ہوتی ہے
مگر وہ تمہاری حیا کرتا ہے، تمہیں نہیں بولتا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کیا حیا ہے، میں بولتا ہوں زیادہ دیر مت بیٹھو، اٹھو یہاں سے۔ کیا بات، انہیں پکارو تو اپنی طرح سمجھ کے نہ کیا پکارو، بات ہے، ان پہ سبقت کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان کے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ کیا بات ہے، یا رانا کیا ہے نہ کہنا یا انظرنا یا رسول اللہ، نظر کرم کرو کہنا۔ ایک ایک ادب بتایا جا رہا ہے، ایک ایک ادب بتا رہا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ بولیے کون بتا رہا ہے؟ رب اللہ ہو کر، بے شک کیا بولیے بات، اللہ۔ ہو کر، ارے بات جب حبیب کی آتی ہے تو اللہ پروٹوکال بھول جاتا ہے۔ کیا بات، کہا کہ بات میرے محبوب کی ہے، لوگوں تمہیں کیا ہے، میں خود تمہیں ادب بتاؤں گا۔ الغلنا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، داتا کی آمد، مرحبا، یاسین کی آمد، مرحبا، راحت کی آمد۔ مرحبا۔ اب آ رہے ہیں جو میں کہہ رہا تھا، جب یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب شروع ہوا، ابو بکر سب چلے گئے، کیا بات، ناس والے سارے گئے، سب چلے گئے، اپنے رہ گئے۔ بولے اپنے اپنے رہ گئے، یا ایھا الذین آمنوا، آمن، یا ایھا الذین آمن، آمنوا۔ چلو دروازہ بند کر دو، اب اپنوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہاں، اپنوں سے خطاب، خطاب ہو رہا ہے، رسول کے آداب بتائے جا رہے ہیں، رسول کے ساتھ طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ سبحان ہاں، پوچھیے قرآن ہے، تمہیں رسول سے پرسنل ملنا ہے، اپنٹمنٹ لے کے جا کے رسول سے ملنا ہے، وہ آداب بتا رہا ہے قرآن۔ کیا بات، سورہ مجادلہ اٹھا کے پڑھو، اس میں ہے اگر تم میرے رسول سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہو، اس سے وقت لو، جا رہے ہو ملنے تو سنو ادب یہ ہے کہ اس کے چیمبر میں اندر جانے سے پہلے باہر یتیموں میں، غریبوں میں صدقہ و خیرات کرو، بے شک، سبحان اللہ، صدقہ دو، خیرات کرو، بے شک، غریبوں کا خیال کرو۔ جب تم یہ کرو گے تو تمہارا دل اللہ پاک کرے گا، سبحان اللہ، بولے اس سے تمہارا دل اللہ پاک پاک ہوگا۔ یہ کر لو گے پھر رسول کے پاس آؤ صاف اور پاک دل لے کر۔ کیا بات، سبحان یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک، جب صرف ایمان والے رہ گئے، بولیے ایمان والے رہ گئے، اب تبلیغ کا طریقہ بتا رہا ہوں قرآن سے، بے شک، کیا بات، سمجھ میں نہ آئے تو پھر پوچھنا، بعد میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرنا پڑی۔ اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا وعلی آل محمد اپنے رہ گئے۔ قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہ رسول اللہ کی محبت کا درس دے رہا ہے، کیا بات، رسول اللہ کے عشق کے طریقے بتا رہا ہے، بے شک، رسول اللہ کے آداب بتا رہا ہے، رسول اللہ کے ساتھ کیسے رہنا یہ بتا رہا ہے۔ یہی بتا رہا ہے کب؟ یا ایھا الذین آمنوا سے ناس کہے تو ساری توحید کا درس، بے شک، تقوی کا درس، اللہ کے عزت و جلال کا درس۔ یا ایھا الذین آمنوا آئے تو رسول اللہ کی محبت کا درس سبحان اللہ، ہے بولے یا ایھا الذین آمنوا آئے تو پھر رسول اللہ کی محبت، رسول کے عشق کے چرچے، درود و سلام کا درس۔ سبحان اللہ، اب یہ بتا دیا گیا ہے قرآن کا تبلیغ کا طریقہ کہ لوگوں دیکھو کسی اسکالر کو، دیکھو کسی مقرر کو، دیکھو کسی عالم دین کو کہ اپنے مسلمانوں میں وہ شرک کا درس لے، کیا بات، اللہ، اپنے لوگوں کو وہ مشرک بنانے لگے، شرک کی توحید کا درس دینے لگے۔ سمجھ جاؤ کہ یہ درس قرآن کے خلاف ہوگا۔ اللہ بول رہا ہے، بے شک، کیا بات، ایمان والوں کا مجمع ہو تو بات رسول کی عظمت کی ہو، بے کیا شک، بات ہے، بات رسول کے عشق کی ہو، بے شک، بات رسول کی محبت کی ہو، بے شک، بات رسول کے چرچا کرنے کی ہو، بے شک، بات رسول کی بلندی اور عظمتوں کی ہو، بے شک، تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا قرآن کا طریقہ ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا بولیے قرآن کا طریقہ ہے، سمجھ میں آئی بات بے شک، کہ وہی اپنا رٹ لگا کے لوگ تمہیں بہکا بہکا کے لے جائیں گے۔ کب تک جاؤ گے، کب سنو گے؟ ایک ایک دن گزر رہا ہے، خبر کے قریب جا رہے ہو، بے شک، یہ اور وہ، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، چر جاؤ گے، کوئی ایک صحیح، بے شک، کیا بات ہے، بولیے کوئی ایک صحیح، یا ادھر کے رہو یا ادھر کے رہو، سراسر سنگ تو بن یا پھر موہن تو ہو جا، کیا بات، کوئی ایک تو ہو جا، بے شک، کیا بات ہے، سینوں میں محبت رسول ڈالو، بے شک، رسول اللہ کی محبت کے چراغ جلاؤ۔ دیکھو
جہاں رسول اللہ کی محبت کے چراغ جلائے جاتے ہیں، جہاں رسول اللہ کے چرچے ہوتے ہیں، جہاں رسول اللہ کی عظمتوں کے گیت گائے جاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ مجلس اللہ کی ہے۔ بے شک کیا بات ہے، بے شک۔ بس اس سے ہٹ کے میں نہیں کہتا، آپ سمجھدار ہیں، پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد وعلا آل محمد بارک بہت وسلم۔ ساری یہ درمیان میں رکی ہوئی تھی بات، میں نے پوری کر دی۔ اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ بس آخری بات جو سنا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہر قدم پہ درود و سلام۔ بے شک۔ ابو سفیان سوری حیران ہے، وقت کا سب سے بڑا محدث، ہاں ہاں جوان کو قریب لا، کیا بات ہے بابا۔ دوسرا تجھے پڑھنا نہیں آتا، دعائیں یاد نہیں ہے، صرف درود ہی پڑھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جو پڑھنا چاہوں پڑھو، آپ کون ہیں؟ کیا بات ہے، بولے وہ بھی کمال والا۔ بے شک۔ آپ کون ہے پوچھنے والا، میں جو پڑھنا چاہوں پڑھو۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا میں ابو سفیان ہوں۔ بولیے ابو سفیان ہے، میرا نام ابو ابو سفیان ہے۔ وہ ملا تو نہیں تھا مگر جانتا تھا ان کو، پورے عرب و عجم میں مشہور تھا۔ وہ ابو سفیان سوری بڑے عالم ہیں جو مشہور ہے عرب، وہ ہیں، کہاں کہ میں وہ ہوں۔ آپ وہ ہیں، انداز کہ آپ وہ ہیں، میرے نصیب میں آپ کی زیارت چہرے کی طرح۔ ہاں سبحان اللہ۔ محبت والے وہ ہوتے ہیں، بے شک ظرف والا بڑا ظرف والا ہوتا ہے، بے شک۔ کم ظرف ہے جو فوراً غصے میں آ جاتا ہے، لڑنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ اس کا ظرف کیا ہے۔ کیا ہے؟ بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، جو یوں نہیں نوازتا اللہ کا۔ بے شک۔ آپ ابو سفیان ہیں؟ ہاں ابو سفیان ہیں۔ میرے نصیب کہ وقت کے سب سے بڑے ولی اور محدث کی مجھے زیارت ہو۔ ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو۔ بزرگوں کے سامنے ایسے رہو، اگر کچھ لینا چاہتے ہو سینہ تان کے چلو گے، کہیں سے کچھ نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، سینہ تاننے کی جگہ اور ہے، بزرگوں کے سامنے آنے کی جگہ اور ہے بے شک۔ محمد رسول اللہ سورہ صلی اللہ فتح علیہ وسلم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن نے کہا بے شک محمد میرا اللہ فرماتا ہے رسول ہے، والذین معه، اور ان کے سنگت میں جو رہتے ہیں، ان کے گرداگرد، ان کے اطراف یہ صحابہ، ان کی پہچان کیا ہے؟ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل۔ کیا بات ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، کافروں پر سخت آپس میں رحم دل۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی پہچان۔ بے شک کافروں پر آپس میں رحم دل۔ ہم الٹ ہو گئے، کیا بات ہے، جا کے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، ہاں ہاں کیا بات اور مسلمان ایمان والے کے سامنے آ کے سینہ تان کے۔ بے شک۔ پھر وہاں اللہ کی مدد آتی تھی، یہاں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے وقت ہوا ابھی تشریح کا وقت نہیں ہے۔ پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد وعلا آل محمد۔ مبارک ہے وہ لوگ جو باادب ہیں، بے شک جو ادب کرتے ہیں، انہیں کا حصہ دین سے انہیں ملتا ہے۔ بے شک۔ اب کہا کہ وہ کیا بات ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ کہا کہ عام ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ میں اور میرے والد ہم دونوں گھر سے نکلے حج کی نیت سے، سواری پر سوار تھے، دونوں گھر سے نکلے، سارا زیادہ راہ لے کر چل رہے ہیں۔ اب یہ لکھا کس نے؟ ابو سفیان نے۔ بے شک بھائی ان سے لکھی ہوئی فقہ کے مسائل کو لیتے ہیں، یہ بات بھی تو لینا چاہیے نا۔ بے شک نہیں بے شک۔ کوئی ہے ایسا عالم عرب و عجم میں کہ ان کی علمیت کا انکار کرے؟ پھر یہ اب جا رہے تھے دونوں سواری پہ سوار، چل رہے ہیں، آدھا راستہ گزرا، ابھی آدھی دور ہے مکہ، کہ وہ کہتا ہے کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میرے والد پہ بخار جیسا آیا، طبیعت بدلنے لگی، ہم سواری سے نیچے اتر گئے، دیکھتے بخار بڑھ گیا، بڑھتے بڑھتے حالت یہ ہو گئی کہ ایک دم تغیر آ گیا۔ پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہی رہا ان کی روح پرواز کر۔ بولیے میں دیکھتا رہا رو پڑا۔ نہیں ایسا ہوتا ہے نا، مولانا نے آنکھوں سے دیکھا ہے، سنا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے، بولیے بے شک دیکھتے ہی دیکھتے۔ ہوتا ہے ایسا، دیکھتے ہی دیکھتے آپ لوگوں کو آواز کرو۔ باپ تھا، ہم دونوں ہی تھے، رات کا وقت تھا، تنہا اکیلا جنگل میں ڈر گیا، کیا کروں اب، میں تو اکیلا ہوں۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ اچانک اس کا چہرہ بدلنے لگا، اللہ بدلتے بدلتے بھیانک ہو گیا، ایسا بھیانک کہ جانوروں سے بدتر، بھیانک چہرہ ہو گیا۔ میں اور ڈر گیا، بیٹا کہہ رہا ہے، میں اور ڈر گیا، میں نے چادر چہرے پہ ڈال دی، جا کے باہر دور کھڑا ہو گیا، بیٹا ہے، کس چیز کے ناز کرتے ہو؟
جس نے ملا بنانے والوں کیا بات محبت رسول سینے میں اتار دو. اولاد روح نکلتے ہی ہاتھ لگانے سے ڈرتی ہے. نہیں تم دیکھے ہوں گے غسل دینے والا آتا ہے اس سے غسل دلاتے ہیں. بیٹا کو بولتے ہیں چپ تو لوگ نہیں بیٹا ہے تکلیف ہو رہی ہے ہٹا ہو. تکلیف نہیں ہو رہی انہیں ڈر رہا باپ کو ہاتھ لگانے سے. کیا بات ہے. باپ کو بیٹے غسل دیتے ہیں کہ غسال. کیا بات ہے. نہیں باپ کو خبر ہے بیٹا کو مت اتارو. کیوں نہیں اتارو؟ کیا بات ہے. باپ بیٹا اس کا ہے دوسرے اترنا. کاش میری بات سمجھ سے پڑی. اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد وعلی آل محمد علیہ وسلم. اب وہ ڈر کے کھڑے ہوگا بھیانک چہرہ ہوگا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک سواری سوار آ رہی ہے. سواری قریب آئی اس سے پہلے وہ علاقہ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا. سبحان اللہ. خوشبو پھیل گئی. وہ سواری قریب آئی. اس نے کہا سواری سے اتر کے کیا کسی کا انتقال ہوا ہے؟ کیا میں نے کہا ہاں یہ میرے باپ کا ہوا. کہا کہ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا. میں نے کپڑے سے چہرہ ہٹایا. اس نے اپنے دست مبارک اپنا ہاتھ اس میت کے چہرے پہ پھیرا. غور سے سنو. میت کے چہرے پہ پھیرا. کہتا ہے کہ میں جیسے ہی انہوں نے اپنے دست مبارک پھیرا میں کیا دیکھتا ہوں کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چہرہ چمکا. سبحان اللہ. چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ گئی. سبحان اللہ. حالات بدل گئے. کیفیات بدل گئی. واردات بدل گئی. اچانک لمحات بدل گئے. یہ سب کچھ کر کے جب وہ واپس پلٹنے لگے میں نے پیچھے سے پکارا کہ آنے والوں میرے باپ کی کیفیت بدل کے یہ حالت بدل کے جانے والوں ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ ہے کون. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور یہ حالت کیوں ہو گئی تھی یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے پلٹ کر کہا کہ سن میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ. بلغلنا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسرت جمیل و اصالہ صلو علیہ وآلہ. تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ آپ. کہا کہ ہاں میں. کہا کہ آپ یہاں آئے. کہا کہ سن راز بتا دوں کیوں آیا. اس لیے کہ تیرے باپ رات میں وقت مقررہ پر ہر روز مجھ پہ درود پڑھتا تھا. سبحان اللہ. ہر روز مجھ پہ درود پڑھتا تھا. اس کا ایک وقت مقرر تھا. وہ وقت مقرر پر فرشتے اس کا درود لاتے ہیں. اس کا نام میرے سامنے پیش کرتے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. کہ یا رسول اللہ فلاں غلام نے فلاں جگہ سے آپ پہ درود بھیجا ہے. روز آتا. سبحان اللہ. روز آتا. پہلے میں نے سنایا تھا یاد ہے آپ کو. روز آتا. روز نام آتا. روز نام آتا. اب وہ وقت آیا اس کا درود نہیں آیا. کیا بات. کیا بات. میں نے پوچھا فرشتوں آ گئے ہو میرے فلاں امتی کا درود نہیں آیا. کیا بات. تو کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ابھی اس کا وصال ہوا ہے. کیا بات. ابھی ابھی وہ دنیا سے گیا. تو میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگار کیا بات. روز میرا غلام میرا عاشق مجھ سے محبت کرنے والا روز یہ وقت مقررہ پر مجھ پہ درود پڑتا تھا. وہ گناہگار بھی ہوگا. کہا کہ ہاں وہ درود بھی پڑھتا تھا مگر کچھ گناہ بھی تھے. بے شک بولیے کچھ گناہ بھی تھے. گناہ بھی تھے. میں نے کہا پروردگار روز محشر تو سزا دے گا. میں نہیں چاہتا کیا بات. کہ میرے غلام جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہو روز محشر سب کے سامنے تو سزا دے. سمجھ میں آیا جملہ؟ کیا بات. سب کے سامنے سزا دے. پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ روز محشر جو دینا ہے ابھی دے دے. سبحان اللہ. سبحان بولیے بولیے ابھی دے دے. کہا کہ ٹھیک منظور. ابھی اس نے گرفت فرمائی. تو نے دیکھا چہرہ بدل گیا. کیا بات. اس کے وہ گناہ کا حصہ تھا کہ اللہ نے گرفت فرمائی. پھر میں نے کہا پروردگار اب مجھے اجازت دے. کیا بات. بولیے سبحان اللہ. اب مجھے اجازت دے کہ میرے اس غلام تک اس عاشق تک میں پہنچوں کہ روز وہ مجھے درود بھیجتا تھا. میں اس تک پہنچوں اور تیرا کرم لے جا کے اس کی مغفرت کر دوں. میرے رب نے مجھے اجازت دی. لوگوں سنو آئے رسول اللہ اپنے غلام کو سنبھالنے کے لیے. بے شک بے شک. میں آیا میرے پر درود سلام پڑھنے والے کی مغفرت کر کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ہم سمجھ گئے کہ جب تو وہاں آ سکتا ہے میرا رسول مختار کل ہے. میرا رسول تصرف والا ہے. میرے رسول کو اللہ نے طاقتوں سے نوازا. بے شک. میں اس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں بے شک. جو صاحب مختار ہے. سبحان اللہ.
وہ وہاں آ سکتے ہیں تو جشن میلاد منانے والوں کیا ہے وہ یہاں نہیں آ سکتے؟ بے شک اور کہا کہ لوگوں ہمیں آنا ہے، بے شک اسی لیے تو تمہیں جگہ کے جشن میلاد منانے کی توفیق دی ہے۔ یہ ہے بے شک سبحان اللہ کچھ کرم ادھر بھی آمین بولیے، کچھ کرم ادھر بھی یا رسول اللہ، گنبد خضرا کا در کھلے، کچھ کرم یہاں بھی ہو جائے، آمین جتنی دیر بیٹھنے والے نماز دیے جائیں وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پڑھیے اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل محمد وآل وسلم پڑھیے پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل محمد وآل وسلم ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہزاروں واقعات ہیں مگر ایک سنا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے پوری طرح۔ اللہ قرآن میں سمجھاتا ہے کہ نہیں مثالوں سے؟ بے شک نہیں، مچھر کی مثال دے کے سمجھائے گی کیا بات سمجھ میں آ رہا تو آ جائے بات۔ حضرت ذنون مصری بہت بڑے ولی گزرے، ایسے ولی کہ جس کو بول دے کہ اللہ تجھے بھی ولی بنا دے تو ولی بن جائے، سبحان اللہ جملہ زبان سے نکلتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ حضرت ذنون مصری نام لیجیے، حضرت رسول مصری میری دوسری سے تیسری کی حضرت عظیم اللہ کی ولی، سبحان اللہ ان کا وصال کا وقت آیا، ادھر سے روح نکل رہی ہے، وقت کے 70 ولیوں نے دیکھا، سبحان اللہ 70 اولیاء نے کام میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تیزی سے تشریف لائے۔ سبحان اللہ امام بحقی بہت بڑے امام آپ جانتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ محدثین سارے عاشق ہوتے ہیں، بے شک تیزی سے تشریف آ رہے ہیں اولیاء اللہ 70 ولیوں نے دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ تیزی سے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ذنون آ رہا ہے، ذنون آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کو جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ بولیے میں اس کے استغفار کو آ رہا ہوں کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ہر روز ذنون مجھ پہ رات بھر درود سلام بھیجتا ہے، سبحان اللہ آج رات نہیں آیا، پتا چل گیا کہ وہ آ رہا آ رہا ہے، ہے۔ میں خود لینے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميل وإساله صلوا عليه وآله تین شعر لکھ دیے، رات میں جاگ رہے تھے نا، چوتھا شعر آ نہیں رہا تھا، آ نہیں رہا تھا، آ نہیں رہا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ خود آ رہا ہے، سبحان اللہ خود آ کے کہا کہ سعدی کیا سوچتا ہے نا، لکھ صلو علیہ وآلہ، عالم سبحان اللہ بلغ العلا بکمالہ تو لکھ دیا، بے شک کشف الدجى بجمالہ تو لکھ چکا تھا، حسنت جمیع وصالہ لکھ دیا تھا، چوتھا نہیں آ رہا تھا نصرہ، خود آ گئے۔ سبحان اللہ بولیے خود آ گئے آگے لکھ، کیا لکھوں؟ صلو علیہ، وہ عالم پلٹ کے جانے لگے، دامن پکڑ کے کہا کون ہے آپ؟ رات کا تیسرا پہر ہے، لکھ رہا ہوں میرے دماغ میں ہے، اس کی خبر آپ کو کیسے ہوئی؟ کیا بات اس کی خبر آپ کو کہتے ہیں یہ کھانے سے کھانا لگا کے بیٹھے، آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ بے شک یہ سوچ رہے تھے گنبد خضرا خبر، ہو گئی سبحان اللہ بولیے گنبد خضرا خبر ہوئی سوچ رہے تھے، وہاں سے آئے گنبد، کہا کہ لکھ، کہا کہ تیرا نبی محمد ہے، صلی اللہ علیہ رسول جس کی اللہ شان میں تو جو لکھ رہا ہے نا، میں وہی محمد ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سمجھے کہ 1000 برس پہلے سعدی علیہ رحمہ کے پاس آ سکتے ہیں، پھر ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ بولیے، وہی نبی آپ بولیے ہم کس کا کلمہ پڑھتے وہی نبی کا ہیں؟ سعدی علیہ رحمہ جو کلمہ پڑھتے تھے ہم وہی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک وہ جس رسول کو مانتے ہیں اسی کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک وہ جس رب